دیکھیں نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو، یہ ہے گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے، حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے، ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، وہی گناہ ہیں، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں۔ شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتی ہے۔ یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کا ذکر کیا، ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، آگے نماز آ جاتی ہے، غسلتھا، اس کو دھو ڈالتی۔ لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو، فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا، یعنی پھر گویا وہ جو تحترقون ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ ختم ہو گئے، سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا، تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا، حتی تستيقظوا، جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون تحترقون ہو رہا ہے نا۔ تو یہاں سے ایک بات، ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور غسلتھا کیے بغیر سو جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا۔ یہ جو وتر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، بالکل ایسا، یہ رات کی نماز ہے۔ تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد، تو جس نے نہیں سونا، رات 11-12 بجے تک جاگنا ہے، تو وہ پھر وتر نہ پڑھے تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وتر پڑھے، وہ جو جتنا کچھ تحترقون تحترقون ہوا ہو اس کو غسلتھا کر دے اور پھر آدمی سو جائے۔ تو یہ پیوریفیکیشن کا نظام، ایک تطہیر کا عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دے گا۔ یعنی شیخ لاٹری لگی ہوئی ہے، اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے بہن بھائی کو جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، یعنی کتنا بڑا وہ رسک لے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں میں اکثر کیلکولیشن سے شیخ بتاتا ہوں کہ 1440 منٹ ہے دن میں، تو ایک نماز مطلب 15 منٹ لگا لیں آپ، اگر چلیں مسجد آپ جا رہے ہیں، ویسے تو 10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، میکسیمم 15 لگا لیں، 75 منٹ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ، یعنی کہ 6-7% دیٹس اٹ۔ کیا 6-7% اتنے زبردست عمل کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیوریفیکیشن کا پورا جو ہے وہ ایک نظام ہے، اللہ توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے۔ شیخ چلیں یہ تو توبہ کی ماشاءاللہ، اور یہ صرف نماز نہیں، ساری نیکیاں، ساری نیکی ایک سسٹم اس میں آتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا آتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو چلیں شیخ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے دروازے کھلیں اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ ہماری کوالٹی آف، ہم نے کب ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اور اس میں نا سبمیشن کی بات ہے نا، سبمیشن، اسلموا لہ، صحیح، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، جھک جاؤ، مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ۔ یہ اصل میں کامل سپردگی ہے، بالکل ٹھیک، کمپلیٹ سبمیشن۔ صحیح، اس میں جب پارشل سبمیشن ہوتی ہے نا، جزوی سبمیشن، کہ میں
آدھا کام اپنی مرضی سے کروں گا، آدھا اللہ کی مرضی سے کروں گا. یہ جزوی سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور سیزنل سپردگی بھی اللہ کو پسند ہے. سیزنل، یہ اچھا ورڈ یوز کیا. سیزنل مسلمان، رمضان ہاں مسلمان یا جمعہ مسلمان. کسی دن ہو گیا باقی دنوں چھوڑ دیا، کسی دن کر لیا کسی دن. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، ان احب الاعمال ادومها وان قل، اللہ کو بہترین جو عمل پسند ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے تھوڑے ہوں. تھوڑا تھوڑا عمل معمول کا حصہ ہو، آپ کریں، ہمیشہ کریں. تھوڑا عمل ہو جیسا بھی وہ اللہ کو پسند ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ سبمیشن والے مسلمان پسند ہیں، نہ تو جزوی والے پسند ہیں اور نہ ہی سیزنل پسند ہیں. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. اب میرا اگلا سوال شیخ یہ ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے، بہت ندامت ہے، یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ نے تو معاف چلے کر دیا، لیکن اس کے دل سے وہ ریگریٹ، فائر آف ریگریٹ، وہ آگ نہیں بجھ رہی اس کے اندر سے، اس کو ندامت بہت زیادہ ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی، اف آئی ایم کریکٹ، کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ کذاب کو نہیں مار دیا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھانپ کے میرے پاس آیا کریں. غالباً شاید اس لیے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لمحہ، شاید اس لیے تھا. تو یہ ریگریٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے، پازیٹیو ریگریٹ جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے اور وہ اس کی ایک فورس بن جاتا ہے، پاور بن جاتا ہے وہ ریگریٹ. لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹیو ریگریٹ بھی ہوتا ہے اگر میں سائیکالوجی کی نظر سے دیکھتا ہوں، جو انسان کو پھر ان پروڈکٹیو بنا دیتا ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. وہ انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا پھر ریگریٹ، اوور ریگریٹ میں چلا جاتا ہے اور گلٹ میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں ایسے جملے آتے ہیں شیخ لوگوں کی طرف سے کہ آئی فیل ڈرٹی، میں بہت گندا فیل کرتا ہوں، مطلب مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا. چلیں وہ تو ہم نے ثابت کر دیا اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی اپنے آپ کو نہیں معاف کروں. اس ریگریٹ سے شیخ کس طرح سے؟ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ جڑی ہوئی ہیں اسی نظام کے تحت، صحیح، جس نظام کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صحیح. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. صحیح. تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کا کیا بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام جو ہے، جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. اور ہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. صرف وطن چھوڑنا ہجرت کرنا نہیں ہوتا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے. اچھا جو شخص یہ ہجرت کرے اس سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے.